بنگال کے لوگ جو تھے وہ بڑی تعداد کے اندر تحریک پاکستان کا حصہ تھے، بنگلہ زبان کو بولنے والے تھے، اردو زبان سے صحیح معنوں میں شناسا نہیں تھے۔ تقسیم وطن پاکستان کے قیام کے بعد اور تقسیم ہند کے بعد پہلا مطالبہ یہ پیش کیا گیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ اس معقول مطالبے کو قبول نہ کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر بنگلہ کو نظر انداز کیا گیا، اردو کو واحد قومی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ ایسے عالم کے اندر بنگال قوم پرستوں کو نفرت کے بیج بونے کا موقع ملا۔ ایسے عالم کے اندر ہندوستان نے وہاں پر باقاعدہ طور پر نظام تعلیم کے اندر اپنی مداخلت کو کیا، وہاں پر نفرتوں کے بیجوں کو بویا گیا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر اساتذہ لوگوں کی غلط انداز میں ٹریننگ کرتے رہے، بنگالیوں کو مشرقی بنگالیوں کو مغربی پاکستان کے علاوہ اکساتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ سن 70 کے انتخابات کے اندر عوامی لیگ کو مینڈیٹ ملا، لیکن بنگالیوں کی اکثریت کے باوجود ان کو حکومت نہیں دی گئی۔ اس علاقے کے اندر اس دور کے اندر جنرل یحییٰ خان کا اقتدار موجود تھا۔ ہم فوج کے ادارے کی بڑی عزت کرنے والے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سقوط کے اندر اس وقت جہاں پر اس ملک کی سیاسی ہمارے ملک کی سیاسی قیادت نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر جنرل یحییٰ خان نے بھی انتہائی غلط قسم کے کردار کو ادا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کو لگا دیا، ادھر ہم تم کے نعرے کا نتیجہ کیا نکلا؟ انڈیا نے فوجیوں کو داخل کر دیا۔ مکتی باہنی کے ٹریننگ یافتہ بنگالی قوم پرستوں نے ایسے عالم کے اندر پاکستان کی جو ہے سالمیت کے پر شبہون مارا۔ ایسے عالم کے اندر علماء اسلام نے پاکستان کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ جماعت اسلامی کے علماء نے بالخصوص نمایاں کردار ادا کیا، جس کے نتیجے کے اندر ملا عبدالقادر شہید کو پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑا، پروفیسر اعظم شہید کو بھی جام شہادت کو نوش کرنا پڑا۔ بڑے بڑے جو تھے رہنما، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو سمجھایا، لا شرقیہ ولا غربیہ، انہوں نے اس بات کو سمجھایا بنگالی اور غیر بنگالی کی تقسیم سے بعد آ جاؤ، تم بھی رسول ہاشمی کے ماننے والے ہو، ہم بھی رسول ہاشمی کے ماننے والے ہیں۔ اگست 1971 کے اندر میری ولادت ہوئی۔ حضرت علامہ شہید نے اس صدمے کو بڑا شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ 16 دسمبر کو آپ نے چینیا والی مسجد کے اندر یہ خطبہ دیا، آپ نے اس بات کا اعلان کیا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ کٹ جاتا، اگر وہ مر جاتا، مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا آج سقوط پاکستان کے پر ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ شہید نے ایسے عالم میں اپنے دل کے ٹکڑے کو کچھ یوں انداز میں بیان فرما دیا۔ آج ڈھاکہ کی مسجد بیت المکرم اپنی ماں کعبۃ اللہ کو کہہ رہی ہوگی، اے میری ماں، آج مجھ کو تیرے رکھوالے اغیار کے حوالے کر کے بھاگ نکلے ہیں۔ حضرت علامہ شہید نے ایسے عالم کے اندر وطن پرستی اور قوم پرستی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آواز کو بلند کر دیا۔ آپ نے اسی محبت کا اظہار بنگال کی بستیوں سے کیا جس محبت کا اظہار آپ پاکستان کی بستیوں سے کیا کرتے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تم نے پٹنہ کو چھوڑا، تم نے پونا کو چھوڑا، تم نے کھلنا کو چھوڑا، تم نے راس کماری کو چھوڑا ہے، تم نے چٹاگانگ کی سب سے بڑی عیدگاہ کو چھوڑا ہے، ایشیا کی سب سے بڑی عیدگاہ کو چھوڑا ہے۔ اور حضرت علامہ شہید نے حضرت فاروق اعظم کی یاد کو تازہ کر دیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ آج وہ فاروق اعظم جس نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا تھا، انہی آتش کدہ، انہی آتش پرستوں کا ایک جرنیل حضرت فاروق کے جانشینوں کی لاشوں کے اوپر کہہ لگا رہا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جنرل نیازی نے اور پاکستان کی فوج نے، جس کو ہمارے سابقہ جنرل باجوہ صاحب نے بڑا ہی بہادر قرار دیا، ہم بھی بہادر مانتے ہیں، لیکن تاریخی حقائق کو مسخ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم ان لمحات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اگرچہ ہم نے ان لمحات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگرچہ ہم نے ان لمحات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان لمحات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ مسلمانوں کا جرنیل جنرل نیازی جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے اپنے ریوالور کو سرنڈر کر رہا ہے اور اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم تمہاری فوجی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان تو لخت ہو گیا اور یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ سقوط بغداد کے بعد اور سقوط بیت المقدس کے بعد کوئی سانحہ بھی اس کے درد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تاریخ بر صغیر کے اندر کوئی واقعہ بھی اس واقعے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس موقع کے اوپر اندرا گاندھی کو یہ بات کہنے کی ناپاک
جسارت ہوئی اور اندرا گاندھی نے برملا طور پہ الفاظ کہے. اس نے کہا مسلمان دو قومی نظریے کی بات کیا کرتے تھے لیکن میں نے مسلمانوں کے دو قومی نظریے کو آج خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے. اس نے کہا آج مسلمانوں کے دو قومی نظریے کو ہم نے خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے.